الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم رحمت کا صدقہ آج کا یہ مبارک جمعہ شریف کا دن ہمیں نصیب ہوا. دعا ہے اللہ رب العزت حضور کی آل پاک کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برادران گرامی قدر، ماہ ربیع الاول شریف کا یہ تیسرا مقدس جمعۃ المبارک ہے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، رونق کائنات، حسن کائنات، وجہ وجود کائنات، خلاصہ کائنات، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کا ذکر فرمایا. سورہ توبہ کی ان آخری آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. بلا شبہ، بالتحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول جو صورتاً ظاہراً تم میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اور اس کے اوپر وہ چیز بڑی گراں گزرتی ہے جو تم پر مشکل ہو. حریص علیکم، اور تمہارے ایمان لانے کے بارے میں، تمہاری ہدایت کے بارے میں بہت زیادہ شوق رکھنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کا ذکر ہے. فرمایا لقد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس رسول، عظمت والے رسول. رسول ان کے اوپر جو تنوین ہے علامت نکرہ ہے، اور یہاں یہ تعظیم کے لیے ہے، عظمت و شان بیان کرنے کے لیے ہے کہ عظمتوں والا رسول آیا ہے، شان والا رسول آیا ہے. من انفسکم ہے، تم میں سے ہے. کس اعتبار سے؟ صورت کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے تم میں سے بن کے آئے. اس آیت کا ایک ایک لفظ ہمارے آقا و مولا کی عظمت و شان کا ناطق بیان ہے. ہمارے اولیاء اکابرین، ہمارے مشائخ اہل سنت و جماعت کے بزرگان
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ حضور اول الخلق ہیں، اس کائنات عالم میں سب سے پہلی مخلوق نور محمد مصطفیٰ ہے، حضور کی ذات ہے۔ یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نقش اول ہیں اس کائنات کا، اور نبیوں میں ظہور کے اعتبار سے حضور آخر الانبیاء ہیں۔ حضور کو شان اولیت بھی حاصل ہے، شان آخریت بھی حاصل ہے۔ نور کے اعتبار سے اول ہیں، ظہور کے اعتبار سے آخر ہیں۔ بس یہی نور اور ظہور اگر سمجھ میں آ جائے تو سارا فلسفہ اس کائنات کا خلاصہ وہ یہی نکلتا ہے کہ سب نور اور ظہور محمد مصطفیٰ کا ہے۔ نور اور ظہور محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کے نور کو اول بنایا، اول الخلق محمد مصطفیٰ کی ذات ہے خلق میں، اور پھر جو بھی چیز تخلیق ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس نے ظہور پایا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضور کی اس شان کو بیان کرتے ہوئے، میں نے عرض کی کہ ہمارے تمام اکابر کا یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں، نقش اول کائنات کا حضور کی ذات ہیں، سب سے پہلے تخلیق پانے والی ذات حضور کے نور کی ہے۔ حضور کا نور جو ہے اللہ رب العزت نے خلق فرمایا، اور پھر اس نور سے اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو ظہور عطا فرمایا۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ کی مشہور ایک نعت شریف ہے فارسی زبان میں، اس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شان کو بیان کیا ہے کہ وہ نور کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنے مقام اور مرتبے والا ہے، کہ جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اول الخلق بنایا، اور پھر اسی سے ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ روشنی تقسیم فرمائی۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ کہ ذو شد نور ہا پیدا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ کہ ذو شد نور ہا پیدا، وصلی اللہ علی نور کہ ذو شد نور ہا پیدا، زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ یہ حضور کا میلاد ہے۔ فرماتے ہیں وصلی اللہ علی نور، اللہ کی رحمتیں ہوں اس نور پر، اس نور پر۔ وہ کون سا نور ہے؟ وہ نور محمد مصطفیٰ۔ وصلی اللہ علی نور، اللہ کی رحمتیں ہوں اس نور پر، اور یہاں بھی نور پر جو تنوین ہے یہ عظمت و شان کے لیے ہے، یعنی اس عظیم الشان نور پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ ذو شد نور ہا پیدا، کہ جس نور سے کئی نور پیدا کیے۔
پھر اس نور سے کئی نور ظاہر ہوئے، اور پھر زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا۔ فرمایا زمین قرار پذیر ہے نا، یہ اس نور محمد مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ حضور کے نور سے زمین کو قرار ملا۔ ہم اتنے لوگ چلتے ہیں زمین ہلتی نہیں ہے، حالانکہ پانی پر ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ کیوں؟ فرمایا زمین از حب او ساکن، یہ اگر کھڑی ہے اپنی جگہ پر تو اسے رسول اللہ کی محبت نے باندھا ہوا ہے۔ اور فلک در عشق او شیدا، اور فلک سرگردان ہے تو یہ رسول اللہ کے عشق میں مارا مارا پھر کل فی فلکی یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے فلک میں تیر رہی ہے۔ وہ کس کی تلاش میں ہے؟ کہو نا محمد مصطفیٰ کی تلاش میں۔ علامہ نے بھی اسی کو بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ کے از خاکش بے رویت آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہار، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جہاں بھی تو جہان رنگ و بو آباد دیکھے، جہاں بھی تو زندگی کی کوئی رمق دیکھے، آنکھ از رویت بخاکش آرزو، اور جس کی خاک سے کوئی آرزو تمہیں اگتی ہوئی پنپتی ہوئی نظر آئے، وہاں پھر تمہیں یہ بات حقیقت نظر آئے گی، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہار، یا تو اس وجود کو مصطفیٰ کریم کے نور سے روشنی مل چکی ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا وہ ابھی سرکار کی تلاش میں مارا مارا بھی رہا۔ یہ حضور کا نور ہے، اول الخلق۔ اللہ رب العزت نے حضور کو بنایا، نور اول ہے، ظہور آخر ہے۔ سرکار کا ظہور سنیں آخر ہے، ظہور کے اعتبار سے حضور آخر میں تشریف لائے۔ یہ نور مصطفیٰ کا ظہور جہاں جہاں اپنی شانوں کے اعتبار سے ہوا، وہاں وہاں پر اللہ کریم نے پھر مصطفیٰ کی شان کو دکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا، اس کا پتلا تیار ہوا، حضرت آدم کا مجسمہ تیار ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ رب العزت نے نور محمد مصطفیٰ کو رکھا۔ نور سرکار کا آدم کی پشت میں آیا۔ فرماتے ہیں نور پشت میں آیا اور اس کا ظہور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہوا۔ آدم کی پیشانی میں سرکار کا نور چمکا تو فرشتوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو آپ سجدہ کرو۔ یہ آدم کو سجدہ حقیقت میں نور مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے تھا، حضور کو۔ پھر یہ نور چلتا ہے، یہ نور مصطفیٰ چلا آدم علیہ السلام سے شیس علیہ السلام تک، پھر نوح علیہ السلام تک، پھر یہ سلسلہ در سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جتنی بھی شانیں آپ کو ان انبیاء کرام کے اندر نظر آتی ہیں، یہ حقیقت میں سارے جلوے نور محمد مصطفیٰ کے ہیں، یہ حضور کے نور کے جلوے ہیں۔
یہ سرکار کے میلاد پاک کی ان مقدس ساعتوں میں، ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں ہم حضور کے نور پاک کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نور اس میلاد شریف تک پہنچا کیسے اور کیا کیا جلوے دکھا کر پہنچا۔ مولانا جامی نے فرمایا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ، وہ ایک نور جس سے کئی نور پیدا ہوئے، فرمایا اللہ کی رحمتیں ہوں اس نور پر کہ زمین بھی اسی کی محبت میں گرفتار ہے، فلک بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ حضور کے ہر ظہور کے پردے میں آئی۔ آدم علیہ السلام ان کی توبہ قبول ہوئی تو نور محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگی تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا نصیب ہوئی، یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حشمت و شوکت عطا فرمائی، قید خانے سے نکال کر کنعان کا بادشاہ مصر کا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا دم بنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جتنے معجزات ان سب کو عطا ہوئے ان کے پیچھے وہی نور محمد مصطفیٰ کی روشنی، حضور کی ساری شان ہے، حضور کے جلووں کا ظہور ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو جاتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کس کا ظہور ہے؟ یہ ظہور نور محمد مصطفیٰ کا ہے۔ پھر یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا ہوا ہمارے اکابر کا، ہمارے اولیاء کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر باپ کے اعتبار سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر ماں کے اعتبار سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، کائنات عالم میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ظہور کا ذریعہ بنایا، حضور کی پورا نسب سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک اور حضرت سیدنا عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، یہ پورا نسب پاک سرکار کا ہر پشت میں، ہر لڑی میں، ہر مقام پر طیب و طاہر و اطہر و اکمل و مکمل و اشرف، حضور کے نور کے لیے اللہ نے جن پشتوں کو منتخب فرمایا وہ بھی طیب و پاک، جن شکموں کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا وہ بھی طیب و پاک، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کو عطا ہوتا ہے۔ پھر اس نور کا اکمل ظہور ہوتا ہے، ابرہ بادشاہ یمن سے چل کر کعبہ شریف کو گرانے آتا ہے، عام الفیل، ہر ایک کو تاریخ کی کتابوں میں اس کا مطالعہ مل سکتا ہے، وہ کعبے کو گرانے آیا، اس وقت کعبے کی تولیت حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضور کے دادا جان، آپ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کی رکھوالی، کعبے کا انتظام و انصرام، وہاں پر آنے والے لوگوں کی میزبانی، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ حضور کا گھر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوتا ہے، آپ اس کے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک جملہ بولوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کے دل میں انشاءاللہ محبت کا گلشن آباد ہوگا، اور نہ سمجھ آ جائے تو تب بھی فیض سے خالی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں
دادا ہونے کا شرف حاصل ہے، دادا ہونے کا شرف حاصل ہے کس کا؟ بیک وقت آپ کی پشت میں نور نبی بھی آیا، نور علی بھی آیا۔ یہ جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کے بھی دادا ہیں، مولا علی کے بھی دادا ہیں۔ آپ کی پشت میں دونوں یہ نور اللہ نے جمع فرمائے۔ اتنی بڑی شان والا دادا، اتنے بڑے مقام والا دادا، پھر اس کی عظمت ظاہر کیسے ہوئی، اس کا مقام ظاہر کیسے ہوا، ان کا مرتبہ اور شان کیسے ظاہر ہوئی کہ جب ابرہ بادشاہ آیا، وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے، باہر کی طرف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ چر رہے تھے، 200 سے زائد اونٹ آپ کے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے پتہ کیا یہ کس کے ہیں، انہوں نے کہا جو کعبے کا اس ٹائم متولی ہے یہ اس کے اونٹ ہیں۔ انہوں نے پکڑ کر اپنے قبضے میں لے لیے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے ابرہ سے بات کرنے کے لیے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ میں نے عرض کی کہ حضور کے نور کے ظہور کا ہر عالم وہ اپنی جگہ پر مقام اور مرتبہ اور شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مقام پر بادشاہ ابرہ اس کے ہاتھی تھے، اور ان ہاتھیوں کا جو سردار ہاتھی تھا، کہتے ہیں وہ اس طرز کا مزاج رکھتا تھا ہاتھی کے، باقی سارے ہاتھی وہ ابرہ کو انہوں نے سجدہ سکھایا ہوا تھا کہ وہ اپنے انداز سے ابرہ کی تعظیم اور سجدہ کرتے تھے، لیکن وہ ہاتھی جو تھا وہ ابرہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا، حالانکہ اسی کی ملکیت میں تھا، اس کو وہ سکھاتے رہے، لیکن وہ ہاتھی ابرہ کے سامنے بھی نہیں جھکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی پیشانی مبارک کے اندر حضور کے نور کی چمک لے کر ابرہ کے پاس گئے، وہاں ہاتھیوں کا ایک لشکر ہے اور سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رکھے تو وہ جو ہاتھیوں کا سردار ہاتھی جو ابرہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے تعظیم بجا نہیں لاتا تھا، وہ اپنی جگہ کھڑا تھا، وہاں سے دوڑا اور آ کر اس نے اپنا سر جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ تعظیم ہے نور محمد مصطفیٰ کی۔ سارے حیران ہو گئے، وہ ابرہ بھی پریشان ہو گیا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ بہرحال اس کو اوپر روب پڑ گیا، مرعوب ہو گیا کہ بھئی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ہاتھی میرا، یہ بھی اس کے سامنے اگر جھک گیا ہے بغیر کہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان آپ سے کہنے لگا جی فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بات سنو، یہ تمہارے بندوں نے میرے اونٹ قبضے میں لیے ہیں، تو میں آیا ہوں کہ میرے اونٹ جو ہے نا یہ واپس کرو تاکہ میں ان کو لے جاؤں اور اپنا دوسرے کام بھی کرنے۔ ابرہ نے حیران ہو کر پوچھا، اس نے کہا جی میں آیا ہوں یہاں پر کعبے کو گرانے کے لیے، کعبے پر حملہ کرنے کے لیے، یہ میں عمارت گراؤں گا، اور آپ اس کے متولی ہیں، اس کا سارا نظام آپ کے پاس ہے، تو میں تو یہ سمجھا کہ آپ آ کے مجھ سے درخواست کریں گے کہ میں واپس چلا جاؤں، کعبے پہ حملہ نہ کروں، یہ معاملات نہ کروں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ صرف اپنی اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اور کعبہ شریف کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی کہ جس پر میں حملہ کرنے آیا ہوں۔ حضور کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا سنو، وہ گھر ہے، اس گھر کا مالک اللہ ہے، اور یہ اونٹ ان کا مالک میں ہوں۔ میں تم سے آیا ہوں اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے جو میری ملکیت میں ہے، باقی وہ گھر جانے اور اس گھر کا مالک جانے۔
تو جب اس پہ حملہ کرے گا تو اس کو بچانے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، اس گھر کے مالک کی ہے۔ یہ جواب جب اس نے سنا وہ مزید ڈرا، لیکن اس کے باوجود اس نے حملے کے ارادے کو عملی جامہ پہنایا۔ تو پھر فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ طیراً ابابیل، ہم نے ان کے اوپر ابابیل بھیجے اور ان کو جو ہے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر کے رکھ دیا۔ یہ ان کا انجام ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت پاک میں جمع ہے، اور جناب حیدر کرار حضرت مولا علی کا نور پاک بھی، وہ بھی ان کی پشت مبارک میں ہے۔ وہاں سے نور نبی جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوتا ہے، اور نور علی حضرت جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی یہ شان وکری ہے کہ وہ بیک وقت نور نبوت کے بھی حامل ہیں اور نور ولایت کے بھی حامل ہیں۔ شہنشاہ انبیاء کا نور بھی حضرت عبد المطلب کی پشت میں ہے، اور شہنشاہ اولیاء کا نور بھی حضرت عبد المطلب کی پشت میں ہے۔ وہاں سے یہ نور علیحدہ علیحدہ ہو کر آگے تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس کائنات اعظم میں سب باپ والد جتنے بھی ہیں ان میں سے عظمت والے، شان والے، مقام والے حضرت سیدنا عبداللہ کی یہ شان ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی پیشانی پر نور محمدی کا نظارہ آیا، چمکنے لگا۔ عفت، طہارت، عظمت، عصمت، شرافت، دیانت، صداقت، ہر قسم کے اخلاق کے جوہر اور حسن و ظاہری اور باطنی کا کمال وہ حضرت سیدنا عبداللہ کے چہرے سے دمکتا تھا۔ حضور کے والد گرامی جب مکہ میں چلتے تھے آپ کے پیشانی مبارک سے نور کی لاٹیں نکلتی تھی، حضور کا نور ظاہر ہوتا تھا، اور آپ کے حسن کے بھی چرچے ہوئے، آپ کی سیرت و کردار کے بھی چرچے ہوئے، آپ کے اخلاق کے بھی چرچے ہوئے، آپ کے جمال کے بھی چرچے ہوئے، آپ کے کمال کے بھی چرچے ہوئے۔ ہر طرف آپ کا نام نامی اس میں گرامی پھیلتا ہے۔ یہ جب نوبت آتی ہے پھر اللہ رب العزت یہی نور اس کے ظہور کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرماتا ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ امی جان حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، کائنات عالم کی وہ خوش نصیب عورت، وہ ہستی کہ جسے حضور کے نور کی امانت عطا ہوئی، آپ کو عطا ہوا، اور پھر سرکار کا دنیا میں ظہور ہوا۔ میں نے عرض کی حضور نور کے اعتبار سے اول الخلق اور ظہور کے اعتبار سے آخر الانبیاء۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز، آپ مسئلہ امتناع نذیر کے اندر اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں۔ مسئلہ امتناع نذیر ماضی قریب کے بر صغیر کے علماء کے درمیان بہت زیادہ آپس میں افتراق کا باعث بنا، بہت زیادہ اس میں جھگڑے رہے۔ تھا کیا کہ علماء میں ایک بحث چھڑ گئی یا چھڑوائی گئی کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا اب دنیا میں آنا ممکن ہے یا نہیں؟ حضور جیسے کو پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بحث کرنے کی نہیں تھی، بہرحال چھڑ گئی۔ تو اس میں گروپنگ ہو گئی۔ کچھ علماء نے اللہ رب العزت کی شان قدرت کی طرف نگاہ کی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔
انہوں نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو مد نظر رکھ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ قادر نہیں ہے حضور جیسا پیدا کرنے پر، تو معاذ اللہ قرآن مقدس کی یہ آیت جو ہے یہ جھوٹی سمجھی جائے گی، کذب باری تعالیٰ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے کہ ہمیں ہر چیز پر قادر ہوں، حالانکہ وہ محمد مصطفیٰ جیسا پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ یہ بات اب آ گئی۔ دوسرا گروپ علماء کا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور اس کو مد نظر رکھا، تو اس طرف انہوں نے کہا کہ نظیر ممکن نہیں ہے۔ یہ آپس میں جھگڑا چلا، یہ مسئلہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سیر العزیز کے پاس پہنچا۔ آپ کی ذات کو اپنے وقت میں اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ ہمیشہ امت کے افتراق کے وقت اس کے اشتراک کا باعث بنتے، جب امت پھوٹ رہی ہوتی آپ جمع کرنے کا باعث بنتے۔ آپ نے پھر اس مسئلے پر فتویٰ لکھا، آپ نے ارشاد فرمایا دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کذب اور قدرت والی بات کو چھوڑو، فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا کیسے ہے، دیکھنا یہ ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا اس انداز سے ہے کہ ادھر بنا دیا اول اور ادھر بنا دیا آخر، نور کے اعتبار سے اول بنایا، ادھر بعثت کے اعتبار سے دنیا میں بھیجنے اور ظہور کے اعتبار سے آخر الانبیاء بنایا۔ فرمایا ایک ہی ذات میں شان اولیت بھی رکھ دی، شان آخریت بھی رکھ دی۔ حضور کو شان اولیت اول الخلق بنایا۔ فرمایا نذیر کسے کہتے ہیں؟ نذیر کہ یہ فلاں کی نذیر ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو ہو بہو ہر صفت میں اسی جیسا ہو۔ مثلا یہ مائک ہے، ہو بہو اسی کمپنی کا، اسی صفت کا، اسی ڈیزائن کا، اسی ساری کوالٹیز کا حامل، ایک ہی دن یہ بنا ہوا اور پرچیز ہوا۔ اگر مائک ہے تو وہ اس کی نظیر کہلائے گا کہ یہ مائک اس مائک کی نظیر ہے، اس کو نظیر کہتے ہیں۔ اور کسی صفت میں آگے پیچھے ہوا تو پھر وہ نظیر نہیں کہلائے گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسے ہے، یہ اس کی شان قدرت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اس شان سے بنایا ہے کہ اب کوئی دوسرا محمد مصطفیٰ جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب جو بھی ہوگا وہ اول نہیں ہوگا، جس کو اول بنانا تھا وہ بنا دیا، اب جو بھی ہوگا وہ اول نہیں ہوگا۔ جب وہ اول ہی نہیں ہوگا تو وہ نظیر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اس شان اولیت میں محمد مصطفیٰ جیسا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا آئینہ محمدی میں اللہ رب العزت نے ایسا کمال دکھایا ہے کہ نظیرش امکان ندارت۔ فرمایا رسول اللہ کی کوئی نظیر ممکن ہی نہیں، حضور جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سرکار دو عالم جیسا کوئی دنیا میں اب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ بے مثل و بے مثال و بے نظیر ہستی صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، حضور کی جب آمد ہوئی، وہ آمد حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا وہ صرف ہم اہل ایمان کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی شان کے دریچے کھولے۔ یہ پوری کائنات میں عالمگیر انقلاب کا موقع ہے جو حضور کی آمد کا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اپنی ذات کا احتساب ضروری ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کتنے قریب ہیں، حضور سے ہمارا قرب کتنا ہے، ہم روحانی اعتبار سے کس درجے کے ہیں، ظاہری اور جسمانی اور مالی اعتبار سے ہماری جو حیثیت ہے اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر جب ربیع الاول شریف کی مقدس ساعتیں آتی ہیں تو کثرت سے درود شریف پڑھ کر
ذکر اذکار کر کے، اپنا احتساب نفس کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے حد درجہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے اللہ نے جو رحمتیں فرمائیں، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ اے لوگوں تم میں اب عزتوں اور شانوں والا رسول آ گیا ہے۔ اور من انفسکم، فرمایا یہ تم میں سے ہے، خلقتاً، صورتاً، تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ کی شکل میں نہیں بھیجا، ملائک فرشتے ہیں ان جیسا بنا کے نہیں بھیجا، جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں ان جیسا بنا کے نہیں بھیجا، فرمایا من انفسکم، فرمایا تم انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے حضور کو صورت عطا فرما کر بھیجا ہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے ہم انسانوں کے لیے کہ اپنے محبوب کو بھی اللہ رب العزت نے صورت انسانی میں پیدا فرمایا۔ اس نور کا ظہور تو کسی طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، حضور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، کسی بھی عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، لیکن رحمت تو نصیب ہوتی رہتی، لیکن حضور کو اس عالم انسانیت کے اندر ظہور عطا فرما کر اللہ رب العزت نے انسانوں کو شرف عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا ہے، اور اس مقام کے ملنے پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ماہ ربیع الاول شریف کی ان مقدس ساعتوں میں ہمیں کثیر سے کثیر تعداد میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس پاک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔